نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. سامعین محترم، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے والے خوش نصیب لوگ. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ باری تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے کسی نہ کسی سے تعلق ضرور رکھتا ہے، یا تو اس کی نظر دنیا کے مفاد کے پیچھے ہوتی ہے یا تو آخرت کی بہتری کے لیے. جیسے جیسے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا ویسی ہی اثر اس کی شخصیت پر پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال دیتے ہوئے فرمایا اچھی صحبت کی مثال خوشبو والے کی طرح ہے. جیسے خوشبو والا یا تو وہ تمہیں کچھ دے گا یا تو تم اس سے کچھ خرید لو گے، اگر ہو نہ سکے تو اس سے آپ خوشبو تو پا ہی لو گے. اور بری صحبت والوں کی مثال بتی جلانے والے کی طرح تھی. وہ بتی جلانے والے کے پاس اگر آپ اس کے قریب بیٹھو گے یا تو وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا ورنہ تم اس سے بدبو ضرور ہی پائی لو گے. سامعین محترم، اس صحبت کا اثر دنیا اور آخرت دونوں پر پڑتا ہے. روز محشر کچھ ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت مخلوق کے سب سے بدترین لوگوں کے ساتھ کھڑا کریں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. جو حفاظت کرے گا، یعنی جو شخص اپنی نمازوں کی حفاظت کرے گا، نماز اس کے لیے نور بن جائے گی، نماز اس کے لیے برہان ہوگی، نماز اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گی. جو اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا، نماز نہ تو اس کے لیے نور ہوگی، نہ تو اس کے لیے برہان ہوگی، نہ ہی جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگی. وہ قارون، فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. سامعین محترم، کچھ اس طرح بھی خوش قسمت لوگ ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت انبیاء، صالحاء، شہداء کے ساتھ کھڑا کریں گے. اور اس میں بھی کس قدر خوش نصیب ہوں گے جنہیں امام اعظم رحمت عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا. آئیے ان میں سے میں چند کا ذکر کرتا ہوں. نمبر 1، متقین لوگ ہوں گے، تقوی والے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں گے، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن روانہ کرتے وقت اسی چیز کی نصیحت کی تھی. فرمایا وَإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا، بے شک مجھ سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والے متقین ہیں، وہ جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو. متقین کے لیے ایک اور اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے گھر کا متولی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اسی طرح ایک مجلس لگی ہوئی تھی، دربار رسالت سجا ہوا تھا. ایک شخص نے اٹھ کر سوال کیا من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے معزز کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقاہم، جس کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہو. اور دوسرا اخلاق حسنہ والے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اقربکم منی
ان اقربکم منی منزلا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا فی الدنیا، لوگوں میں سب سے معزز وہ لوگ ہیں جن کا دنیا میں سب سے اچھا اخلاق ہوگا۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، کیا آپ علیہ السلام کا اخلاق تو سارا ہی قرآن ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق الحسنہ، بے شک آپ جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اگر آپ سے کوئی خطا ہو جائے تو فوری طور پر نیکی کرو، کیونکہ نیکی کرنے سے آپ کی وہ گناہ آپ کا مٹ جائے گا اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولنساء المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔